بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست عبدالغفار مہار. آج میرے ساتھ شان رمضان میں بہت بڑی شخصیت موجود ہیں جن کا ایک گانا تھا میں ہاں روہیدہ واسی تو شہادہ رہشی. بہت مقبول گانا ہوا. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب ارشاد احمد ساگر صاحب. ہم ان سے جانتے ہیں کہ آپ نے موسیقی کا ایک طویل سفر کیا اور آپ کا گانا مقبولیت کے تمام حدیں کراس کر گیا. ہندوستان ہو، پاکستان ہو، چولستان ہو، شہر ہو، ان کے گانے نے دھوم مچا دی. تو آج ہم ان سے وہ والا گانا بھی سنیں گے. تو آج سب سے پہلے تو میں جناب ارشاد احمد ساگر صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں ایمرا میں ویلکم کہتا ہوں. جناب صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک. جناب صاحب موسیقی کا سفر بہت طویل ہے آپ کا، تو آپ نے کیسے آغاز کیا موسیقی کا؟ یہ تو اسکول دور میں جب دوست بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے سنتے ہیں، سناتے ہیں، ادبی محفلیں ہوتی تھی، ان میں جو ہے نا وہ سناتا تھا کلام، یعنی کہ مختلف گلوکاروں کی نقلیں کرتا تھا. صحیح. پھر جو ہے پھر دوستوں نے شوق دلوایا یار تمہاری آواز اچھی ہے تو تم جو ہے موسیقی میں آ جاؤ. پھر شوق لگ گیا. اچھا. میٹرک تک میں تعلیم حاصل کر سکا، آگے پھر شوق کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکا الحمدللہ. پھر جو ہے نا میں اس فیلڈ کو پھر اپنا لیا، یعنی کہ سیکھنا شروع کیا، مختلف اساتذہ سے سیکھنا رہا. صحیح. پھر جو ہے اپنی جو ہے آڈیو کی دنیا جو اس وقت تھی، تو پھر میں کیسٹیں وغیرہ میں آ گیا، کیسٹیں ریکارڈ کرائی. پھر ٹی وی پہ پروگرام کیے، ریڈیو پہ کیے، ریڈیو بہلپور ملتان سے کیے. اسی طرح پھر سلسلہ جاری رہا. پھر یہ گانا جو میں نے ریکارڈ کرایا تیری شہادی رہائش میں ہاں روہیدہ واسی. صحیح. اس کو الحمدللہ کیونکہ یہ سرائکی میں تھا اور جہاں جہاں سرائکی سمجھی بولی جاتی ہے پوری ورلڈ میں، وہاں پہ یہ گانا میرا مشہور ہوا. صحیح. اس میں ایک کلچری سانگ تھا، یعنی کلچر روہی کے حوالے سے. دو کلچر آ گئے، روہی والا بھی آ گیا، شہر والا بھی آ گیا. تو جس وجہ سے شہر کے لوگوں نے بھی اس گانے کو پسند کیا اور جس نے چولستان کا رخ کیا اس نے چولستان والے نے بھی اس گانے کو پسند کیا. اس میں ایک نا اصل میں جو رنگ تھا نا وہ جھومر کا تھا. صحیح. کہ لوگ اس پہ نا شادیوں پہ وہ جھومر کہتے ہیں، جھومر ٹائپ گانا. جھومر ٹائپ گانا. جس کے دل میں جھومر کے بھانپڑ چلے تو اس نے پھر آپ کا گانا لگایا ناچنے شروع کر دیا. اس میں ایک ردم تھا نا وہ سرائکی کلچر میں جھومر کا. صحیح. تو وہ ثقافتی بن گیا ہے. اچھا. یونیورسٹیوں میں کالج میں جہاں جائیں. صحیح. جناب صاحب کتنے سال پہلے یہ گانا آپ نے گایا؟ تقریباً 20-22 سال. 20-22 سال ہو گئے. 20-22 سال سے اس گانے کو عروج ہی ملا ہے اور جس گلوکار نے ان کے گانے کو گایا وہ بھی عروج پر پہنچا. تو آج ہم سب سے پہلے ہم شان رمضان پروگرام ہے تو ان سے نعتیں بھی سنیں گے اور انہوں نے موسیقی کے سفر کو خیر بات بھی کہہ دیا اور نعتوں کی طرف آ گئے تو وہ بھی ان سے جانتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ان سے جانیں گے، وہی والا گانا بھی سنیں گے کہ جناب ارشاد ساگر صاحب آپ اپنا مقبول گانا سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو گنگنا کے سنا دیں تاکہ جو ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سا گلوکار ہے. جب آپ گائیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ وہی ارشاد ساگر ہے. وہ والا آپ گانا سنا دیں. اب روزے کی حالت میں ہوں تو آواز تو ویسی تو نہیں نکال سکوں. صحیح. وہ آپ گنگنا دیں. بس گنگنا دیں. میں کو ایہو تنسا کیویں جوڑے ٹھاسی، میں کو ایہو تنسا کیویں جوڑے ٹھاسی، تیری شہر دی رہائش میں ہاں روہیدہ واسی، او تیری شہر دی رہائش میں ہاں روہیدہ واسی، میں کو ایہو تنسا تیرا جی پاتے کاراں ساری اٹھا دی سواری، تیجا جی پاتے کراں، تیجا جی پاتے کراں ساری اٹھا دی سواری، تیرے کیلے پھل فروٹ ساری کھمبیاں تے گزاری، میں کوئی ہوتا نسا کیویں جوڑے ٹھاسی، تیری شہر دی رہائش میں ہاں روہیدہ واسی. کیا بات ہے جناب. آپ روہی والا گانا سن رہے تھے تو ارشاد احمد ساگر صاحب سر آپ کا یہ گانا مقبول ہوا، ہٹ ہوا، پھر آپ نے اچانک موسیقی کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کہانی یہ ہے کہ کوئی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ بھی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کی آواز ماشاءاللہ اچھی ہے، آپ جو ہے ہٹ ہو چکے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو عارضی ہیں یہ دنیا میں رہنے میں آخرت کے لیے جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو
اجاگر کرنا ہے، دین پہ چلنا ہے، تو وہ اندر کی جو کیفیت چینج ہو گئی. صحیح بات، بالکل. پھر میں نے نا الحمدللہ پھر میں نے وہ چھوڑ کے نا پھر ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شروع کیا ہے. اس میں بھی الحمدللہ بہت پذیرائی دوست دیتے ہیں. پہلے میں یعنی میڈیا سے ہٹ کے نعت خوانی کرتا تھا دوستوں میں. اب میڈیا دور ہے، اب ہر جگہ پہ پروگرام ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں. اب میں بھی جو ہے نا نعت ریکارڈ کروا رہا ہوں، نئی سے نہیں ہے. اچھا جام صاحب، موسیقی کو آپ نے خیر بات کہا، نعتوں کی طرف ہے، نیکی کی طرف آئے، تو اب آپ نعت ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور نعتوں کے جو پروگرام ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں. محفل میلاد ہو یا کوئی بھی اسلامی پروگرام ہو تو جام صاحب کو کوئی بلائے تو وہاں پہ جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اپنی آخرت کا ان کو خیال آ گیا ہے. تو جام صاحب آخرت کی بات ہو رہی ہے، ماہ رمضان بھی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ سے جو ہے نا کوئی نعتیہ کلام سنیں جو ہے خوبصورت سا، جو آپ کی جو مقبول نعت ہو. جس طرح روحی کا واسطہ آپ کا مقبول ہوا، ظاہری بات ہے آپ کی کوئی نعت بھی مقبول ہوگی، تو وہ کوئی نعت سنا دیں. ہمارے ناظرین آپ سے نعتیں سننا چاہ رہے ہیں. آج کل جو ہے سوشل میڈیا پہ میری نعت بہت مقبول ہو رہی ہے. میں اس کے دو بول سنوا دیتا ہوں. وہ ہے کہ ہم تیری دنیا میں آئے ہیں مسافر کی طرح، ہم تیری دنیا میں آئے ہیں مسافر کی طرح. ہم کو ایک بار مدینہ ہی دکھا دے مولا مولا. ہم تیری دنیا میں آئے ہیں مسافر کی طرح. نہ کوئی تاج نہ شاہی کی ضرورت ہے ہمیں، نہ کوئی تاج نہ شاہی کی ضرورت ہے ہمیں، نہ پراڈو نہ کوئی ریو کی خواہش ہے ہمیں. صرف ایک بار ہی روزہ دکھا دے مولا مولا. ہم تیری دنیا میں آئے ہیں مسافر کی طرح. ہم کو ایک بار مدینہ ہی دکھا دے مولا مولا. ہم تیری دنیا میں آئے ہیں مسافر کی طرح. سبحان اللہ جام صاحب، ماشاءاللہ بہت دل کو سرور ملتا ہے جب آپ نعت پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز میں ایسا درد رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پہ کامیابی عطا کرے. اچھا روزگار کا سلسلہ ہوتا ہے کیا آج کل معاشی طور پہ حالات کیسے ہیں؟ الحمدللہ پہلے میں چائے کا کام کرتا، چائے پتی. جب گلوکاری چھوڑی چائے کا کام کرتا تھا، اس میں الحمدللہ اللہ نے. آج کل بچے الحمدللہ کم کر رہے ہیں، تو میں گھر میں ریسٹ کرتا ہوں، یا ریسٹ کرتا ہوں یا محفلیں جو نعت کی الحمدللہ وہ اٹینڈ کرتا ہوں. اب ایسے سمجھے کہ دنیا داری کی معاملات سے ریٹائر ہے صحیح، لیکن دین داری میں الحمدللہ لوگوں میں جڑا ہوا. بہت اچھی بات. اچھا جام صاحب کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 6 بیٹے ہیں. 6 بیٹے. کتنے بیٹے ہیں؟ بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ نے دی تھی. بیٹے بیٹیاں ہیں؟ بیٹے ہیں سارے. بیٹے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی رحمت سے ابھی تک انشاءاللہ ضرور دے گا. تو بیٹے نعت خانے کی طرف آ رہے ہیں، موسیقی کی طرف آ رہے ہیں، ان کا کیا سلسلہ ہے؟ ان کا ایک ہے میرا بچہ جس کو شوق ہے، وہ حافظ قرآن بھی ہے صحیح، اور وہ اس میں آئے گا. باقی بچوں کو دنیا داری میں. کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا بیسیکلی علاقہ جو ہے کانپور، ضلع رحیم یار خان، شہر کانپور، بستی مرس میں. کچے کا علاقہ. کچے کا علاقہ. کچے کا علاقہ، رئی علاقہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن میں عرصہ تقریباً 25 سال سے رحیم یار خان شہر میں. صحیح ماشاءاللہ جام صاحب، آپ کی خوبصورت آواز ہے، آپ کو روحی والے گانے سے پہچان ملی، تو کیسا لگتا ہے آج کل لوگ آپ کو اس نام سے جانتے ہیں جہاں ارشاد ساگر روحی والا، یا آج کل نعتیہ کلام کے حوالے سے آپ کو زیادہ پہچانا جاتا ہے؟ نہیں، اصل پہچان تو وہی میرا گانا ہے. وہی گانا ہے بالکل. جب بھی جہاں پوری دنیا میں گانا سنا جاتا ہے تو اسی حوالے سے میرا نام تو ہے. یہ تو نہیں بڑھ سکتا، لیکن یہ ہے کہ اسی کی تناسب سے، یعنی اسی کی مناسبت سے اب الحمدللہ ثنا خوانی مصطفیٰ میں لوگ پذیرائی دیتے ہیں.
کہ یار اس نے گلوکاری اتنا اپنے نام کو ہر چیز کو چھوڑ کے الحمدللہ ثنا خان مصطفیٰ بن گیا ہے، تو وہ عزت بڑھ گئی ہے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. اللہ کا کام کرے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. پھر دل میں سکون ہوتا ہے. جام صاحب آپ نے گانے گائے، آپ کے کتنے البم اس وقت میں آئے تھے؟ میرے اس وقت میں 3 البم آئے تھے. 3 البم. پہلا ایک ناز پروڈکشن کراچی سے وہ آیا تھا، اس میں بہت اچھی، لیکن وہ اتنی پذیرائی حاصل نہیں کر سکتا. صحیح. اس کے بعد پھر میرا یہ جو البم آیا پھر یہ تھرڈ پروڈکشن سے آیا، وہ اس نے تو پھر دنیا میں نعتیہ کلام کی ریکارڈنگ کا سلسلہ کوئی ہوا یا نہیں ابھی؟ ریکارڈنگ نعتوں کی ایک تو ہے میں کرا رہا ہوں، صحیح، میری جو ہے نا چل رہی ہیں. صحیح. میرے اپنے چینل سے عامر شاہ ساگر چل رہے ہیں، اور بھی کرا رہا ہوں، اور دوست بھی جو دعوت دیتے ہیں وہ بھی کرا رہے ہیں، وہ بھی اپنے چینل کے لیے ڈال رہے ہیں، وہ بھی میں کر رہا ہوں. جام صاحب کوئی ایسا خوبصورت سا میسج گلوکاروں کے نام دینا چاہیں یا کسی نعت خواہ کے نام آپ دینا چاہیں، کوئی خوبصورت سا پیغام یا سلیک کی وسیب کے لوگوں کو پیغام دینا چاہیں تو ہمارا اسٹوڈیو حاضر ہے. کوئی پیغام تو ایک تو ہے جو شوبز میں کھڑے ہیں، تو دنیا داری میں اگر صرف دنیا داری کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ دنیا عارضی ہے، ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تو آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لازمی کریں. اللہ نے میزان رکھا ہے، جہاں نیکیاں بھی ہیں، اگر آدمیوں سے لذت سے بھی ہو جاتی ہیں، ہم انسان کمیاں کوتاہیاں سب میں ہیں، تو جو اگر کمیاں کوتاہیاں ہیں تو اس کو اپنے اندر دیکھیں کہ ہمیں کیا کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس کو صحیح کریں، آخرت کی فکر کریں. اور جو اہم چیز ہے اس دنیا میں وہ نماز ہے، جس نے نماز قائم کر لی اس نے دین قائم کر لیا. میرا تو یہی پیغام ہے. آخرت کی فکر کرنی چاہیے. شان رمضان میں آج کے ہمارے مہمان بہت بڑی شخصیت جام ارشاد احمد ساگر صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست جام فیاض مولانا صاحب تشریف لے کے آئے، اور ان کے ساتھ سلیم میرانی تھے اور ایم پروانہ صاحب تھے. ہم ان سب کے بیعت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. تو انشاءاللہ گاہے بگائے ہم ان کے ساتھ ملاقات بھی کرتے رہیں گے، اپنے پروگرام میں بلاتے بھی رہیں گے، اور ان کی نعتیں انشاءاللہ ہم اسٹوڈیو سے ریکارڈ کر کے انشاءاللہ اپنے ہیمرا پیج پہ لگائیں گے. تو پھر کسی اور پروگرام میں کسی اہم شخصیت کے ساتھ ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.